ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا دیکھ رہے ہیں آپ. آج میرے مہمان توصیف احمد صاحب ہیں جو کہ اسلامک پیپر کٹنگ آرٹ کر رہے ہیں. قرآن پاک کی پوری تفسیر لکھنے کا پیپر کٹنگ آرٹ کے ذریعے سے ڈسپلے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرے اور یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا ڈفرینٹ سا کام ہے. سو جو آپ نے مجھے باتیں بتائی ہیں وہ ایکچولی وہ سوچ اور وہ کردار ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے پھر کسی نہ کسی ایفرٹ کی صورت میں. وہ ایک آرٹسٹ کی ایک پیپر اسلامک پیپر کٹنگ کی ایفرٹ ہو, وہ ڈاکٹر کی اپنے وہ ہر پروفیشنل کی اپنی اس میں ہو جائے گی. سو ہاؤ یو ڈیولپ دس مائنڈ سیٹ یا یہ سوچ یا یہ جسے کہنا چاہیے کال, کیا یہ جو ایک حاضری کا کانسیپٹ ہے سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ہمارے کانسیپٹس میں کہ مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا, اور یہی چیز ہے جس کو ہم سب لوگ بھولتے ہیں اور یہی چیز ہے جس کو ہم سے پہلے بھی لوگ ڈینائی کرتے آئے ہیں, بھولتے آئے ہیں. میں آپ کو اس کے آنسر میں ایک چھوٹی سی جو ہے نا ایگزامپل بتاؤں گا. جب میں یہ آرٹ پیس بناتا ہوں تو کیسے بنتا ہے, ٹھیک ہے. میرے ذہن میں کوئی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ میں نے کیونکہ سورہ الرحمن کو جو میں نے یہاں پہ PNCA میں ڈسپلے کی ہوئی ہے یہ 5 آرٹ پیسز کے اوپر ہے, اور 5 آرٹ پیسز اکارڈنگ ٹو دا سبجیکٹ وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. بہت اچھے ایک اسکالر ہیں نعمان علی خان جو ہیں, ان کی جو سورہ الرحمن کی تفسیر ہے اس کے اوپر بیسڈ یہ میں نے آرٹ پیس ڈیزائن کیے ہیں. تو جب میں نے پہلا آرٹ پیس بنانا شروع کیا نا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کمپلیٹ ہو کے کیسا لگے گا. اور اس کا مطلب ہے کہ چند ورسز اٹھائیں جو اس سبجیکٹ جو پہلا آرٹ پیس ہے 1 سے 18 تک آیتوں کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو 1 سے 18 تک آیتوں کے اوپر جو آرٹ پیس ہے وہ میں پیپر کے اوپر بنانے لگا ہوں. میرے ذہن میں پہلے سے کوئی آئیڈیا نہیں ہے, ٹھیک ہے. آیتیں میں پڑھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ اس کو کیسے میں شو کروں. تھوڑا سا اپنے اس آیتوں کے مطابق کسی پلیس پہ میں ڈرا کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیتا ہوں. پھر میرے خواب میں میرے خیال میں کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے, پھر میں آتا ہوں دوسرے روز تیسرے روز پھر اس کے اندر فردر ایڈ کرتا ہوں. تو یہ ڈراپ بائی ڈراپس ہیں جو میرے اوپر ایک قسم کا جو ہے نا گرتے رہتے ہیں میرے دماغ پہ اور میری سوچ پہ, اور پھر اس کو میں آہستہ آہستہ بناتا رہتا. 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے لگ جاتے ہیں اس ڈرائنگ کو کمپلیٹ ہونے میں, اور کٹنگ سے زیادہ ٹائم اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو ڈرا کرنے پہ لگتا ہے, اس کو ریفلیکٹ کرنے میں یہ زیادہ اہم ٹائم ہے, ٹھیک ہے, سٹیج ہے. تو جب وہ ڈرائنگ کمپلیٹ ہوتی ہے نا تو آپ کو سن کے یہ لطف آئے گا کہ میں جب اسے خود دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ میں نے بنایا ہے. مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے بن گیا. تو ایکچولی دیکھا جائے تو وہ جو ڈیزائن ہے وہ کہیں پہ بنا ہوا ہے اوپر, بالکل, اور وہ میں ایکچولی آہستہ آہستہ ڈراپ بائی ڈراپ اس کے اوپر ریفلیکٹ کر رہا ہوں. تاکہ کل ایک کافی پاپولر آرٹسٹ ہیں عجب خان صاحب, وہ آئے تو انہوں نے میرے آرٹ پیسز کو دیکھ کے کہا کہتے ہیں یہ آپ نے نہیں بنائے, یہ آپ پہ اترے ہوئے ہیں آرٹ پیسز, ٹھیک ہے کہ حتیٰ کہ یہ اپنے گھر میں رکھنا اور روزانہ ان کو دیکھنا بھی باعث ثواب ہے. تو ظاہر ہے وہ اچھا. اب جیسے میں نے ابھی یہاں لوگوں کو دکھایا ہے تو وہ تو سورہ فاتحہ آپ نے سمپل لکھی ہوئی ہے, لیکن یہ جن آرٹ پیسز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کچھ فرق قسم کی چیزیں ہیں. جی یہ بالکل ڈفرینٹ ہیں, اور ان میں فوکس ہوا ہے. مثلا سورہ یاسین بہت خوبصورت یہ یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, میں نے اس کے 4 آرٹ پیسز ہیں, ٹھیک ہے. سورہ ناس میں نے کمپلیٹ رکھی ہوئی ہے. تو وہ آرٹ پیسز جو ہے نا, کچھ آرٹ پیس ایسے ہیں جو صرف ڈیکوریشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں, ٹھیک ہے کہ خوبصورتی کے لحاظ سے وہ اپنے گھر میں یوزلی لوگ لگا سکتے. لیکن جو میری کلیکشنز ہیں جو کہ میں نے قرآن پاک کی تفسیر کر رکھی ہے, وہ میں سیل میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہوتا.
میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ اگر سپوز کسی میوزیم میں، کسی آرٹ گیلری میں، اور اسی وجہ سے میری بہت بڑی خواہش ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر جیسے ہم اسلام کا قلعہ بھی بولتے ہیں، تو یہاں پہ قرآن میوزیم ہونا چاہیے، اور قرآن میوزیم کے اندر جو ہے نا قرآن کی ڈپکشن کے اوپر بہت سارا کام ہونا چاہیے. پوری دنیا سے آ کے قرآن لوگ سیکھیں، اور یہاں کے بچے، یہاں کے لوگ بھی قرآن سے اپنے آپ کو اور قرآن کی سے انڈرسٹینڈنگ میں اپنے آپ کو جوڑ سکے. میں فیل کرتا ہوں پاکستان کے مسائل میں بہت کمی ہوگی اگر ہم اپنی فیوچر کو قرآن سے جوڑ سکیں. بھائی سارے مسائل ہی ختم ہو جائیں گے. میرا سوال بھی آپ سے یہی تھا جو میں ایکچولی جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ایک خیال آتا ہے انسان کے ذہن میں، سوچ آتی ہے، ایک انیشیٹو آتا ہے، جذبہ آتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے آپ کے اندر؟ کہاں سے ہے؟ کیا یہاں سے پرتھ میں جانے سے پہلے سے ہی یہ کچھ آپ کا؟ پرتھ میں جانے سے پہلے نہیں تھا. میں نے جو پہلے آپ کو چھوٹی سی بات بتائی نا کہ لوگ فیتھ کی جو ایک جرنی ہے، جرنی آف فیتھ جو ہے، کہ جس میں آپ ایک عین الیقین اور حق الیقین یہ مراحل طے کرتے ہیں اپنے اندر، کہ آپ باقاعدہ اس پہ فرم ہوتے ہیں. آپ مطلب پہلے زبانی اقرار کرتے ہیں، پھر تصدیق بالقلب کا جب آتا ہے درجہ، اور پھر اس کے بعد آپ کا بالکل یقین، جیسے جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جب آپ اس کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے اور سزا بھی ہے اور جزا بھی ہے، تو یہ کیفیت تک پہنچنا کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں ہر ہفتے اپنے گھر میں قرآن کلاس کا اہتمام کرتا ہوں. میرے دوست آ کے بیٹھتے ہیں اور ہم قرآن کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں آیت بائی آیت. ٹھیک ہے، لازمی بات ہے کہ آپ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں گے تبھی آپ کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوگی. بالکل دور رہ کے آپ وہ چیزیں لرن نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں قرآن کو سمجھنے کی بہت کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے کہ اور جتنا زیادہ میں قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہا ہوں، یقین کے اندر اتنی زیادہ طاقت آتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، آپ کی سوسائٹی آپ پہ ایفیکٹ ڈالتی ہے. آپ کے کس قسم کے دوست ہیں وہ آپ کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ ڈالتے ہیں. تو اس لیے آپ کی جو سلیکشن ہے اور آپ کا جو ٹائم ہے وہ قرآن کی باتوں میں زیادہ سے زیادہ گزرے گا، تو آپ کے اندر یقین جو ہے نا اور زیادہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی، عمل آپ کا، کہ آپ نے ایک چیز پڑھ تو لی، آپ نے ایک چیز سمجھ تو لی، اب جب تک عمل نہیں ہوگا تو آپ میں وہ لطف نہیں آئے گا. جب وہ لطف نہیں آئے گا، آپ کے اندر فردر ایگر اور خواہش دوبارہ نہیں پیدا ہوگی. ٹھیک ہے کہ تو خالی پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے اوپر عمل. تو عمل کے لیے میں نے آرٹ کا سہارا لیا. ٹھیک ہے کہ تو آرٹ کا سہارا بھی ایسے لیا کہ وہ بھی قرآن پاک کو ہی آگے میں ڈپکٹ کروں. اور اسپیشلی یہ میں فیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے مجھے پرتھ میں بھیجا، کیونکہ وہاں پہ میں نے جو تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا نا، تو میں نے فیل کیا کہ ایز اے مسلمان مجھے زیادہ ڈگنیفائڈ وے میں اسلام کو پھیلانا چاہیے. بچے اور گھر والوں کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ بہت اچھا، بہت ہی زیادہ. میری وائف میرے جو ہے نا ہر چیز میں وہ میرے ساتھ ایکول پارٹنر ہے اور بہت زیادہ ہیلپ فل. میرے بچے